اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ ملک 29واں پارہ۔ ہمارا 30واں پارہ جو ختم ہوا تھا اس کی آخری کلاس ہوئی تھی 14 مئی کو۔ اس کے بعد ہم نے تجوید کی کلاس کی اور پھر آپ کے پارے کی ریویژن ہوتی رہی، اور اب ہم الحمدللہ اتنے عرصے کے بعد، میرے خیال میں 4-5 ماہ کے بعد ہم 29واں پارہ شروع کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ الملک۔ یہ بڑی پیاری سورت ہے اور چھوٹی سی سورت ہے اور بہت اہم سورت ہے، بہت فضیلت والی سورت ہے۔ ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہو گئی تھی۔ اس کا موضوع جو ہے فکر آخرت ہے، اور اس کے علاوہ اس کا موضوع ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، توحید اس کا موضوع ہے۔ اگلی سورت قلم جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ اس سورت میں ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اس سورت کے اندر ہمارا تعلق مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ شروع میں ہی نازل ہو گئی تھی ابتدائی دور میں، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور پھر انسان کے لیے جھگڑا کرے گی۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ الملک ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں، یعنی قیامت کے دن قرآن کی سفارش کو تو بالکل رد نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی مغفرت کروائے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا بھی کرے گی۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے اور قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بھی بنے گی، یعنی قبر کا عذاب جو بھی سورت کو پڑھتا ہے قیامت والے دن اس کا عذاب جو ہے کم کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کی اور فضیلت، تیسری فضیلت دو میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ لازماً اس سورت کو پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی خاص تلقین کی، بند کریں جس کی بھی آ رہی ہے آواز، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس عمل کی خاص تلقین کی۔ تو لہٰذا ہم اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی عشاء کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم بستر پر بھی لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد ہم جو ہے بیٹھ کے جائے نماز پر یا قرآن مجید کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے اس کا جو ہے فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مکی صورتوں میں سے جو ہے مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا جو یہاں سے گروپ شروع ہو رہا ہے، یعنی آخری پارے تک سورۃ الناس تک، تو اس کی یہ پہلی صورت ہے۔ اس سے پیچھے جو ہے سورۃ تحریم تک، یعنی 28ویں پارے تک مدنی صورتیں ہیں، اور یہاں سے مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اس صورت کا موضوع میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا سسٹم اللہ نے بیکار نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو بیکار نہیں بنایا، اور انسان کے اندر فکر آخرت کو بیدار کیا گیا ہے۔ حساب کتاب کا انسان کے ذہن میں فکر اجاگر کی گئی ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی فکر انسان کے اندر اس صورت کے اندر سمجھائی گئی ہے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی کا تصور بھی صورت کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ لہذا فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور موضوع بھی صورت کے اندر بہت اہم ہے۔ تو صورت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت دیکھیے، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہ تبارکہ جو ہے نا برکت سے ہے، بارکہ تبارکہ، بارکہ سے تبارکہ، اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ مبالغہ اس لحاظ سے کہ برکت کے جو معنی ہیں شان، بڑھنا کسی چیز کا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی عظمت، کسی چیز کی قدرت، کسی چیز کا رعب، کسی چیز کی فراوانی، کسی چیز کی طاقت، کسی چیز کا ہمیشہ ہونا، کسی چیز کا استحکام، مضبوط ہونا، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی بلندی، کسی بھی چیز کی بزرگی، اور بھلائیوں میں، نعمتوں میں اضافہ ہونا، یہ سب اس کے اندر
تبارک میں مفہوم پایا جاتا ہے. کافی سارے میں نے آپ کو مطلب بتائے. شان، کسی چیز کا بڑھنا، عظمت، قدرت، روب، فراوانی، یہ سارے کے سارے یہ خوبیاں کس کے اندر ہیں؟ اللہ رب العزت کے اندر. کسی اور کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں. اگر ہم سمجھیں کہ کسی اور سے ہم تبرک لے سکتے ہیں، کوئی بھی ہماری کسی چیز کو بڑھا سکتا ہے، کوئی بھی ہمارے اوپر ہماری کسی چیز کو فراوانی، کسی چیز کی فراوانی کر سکتا ہے، تو یہ پھر بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے. لہذا یہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کسی کے اندر بھی نہیں ہیں. اسی کی شان بلند ہے، وہی عزت والا ہے اور وہی روب والا ہے، وہی فراوانی کرنے والا ہے، وہی سب سے بڑی قدرت اور طاقت والی ہستی ہے، اور وہی ہمیشہ رہے گا، اور وہی ذات ہے جو ہمیشہ بلند رہے گی، اور وہی ذات ہے جو نعمتوں میں اضافہ کرنے والی ہے. یہ صرف اور صرف ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ہاں، کسی بزرگ، کسی شیخ، کسی نبی کو ہم سمجھیں کہ وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ بڑی برکت والے ہیں، وہ ہمارے جو ہے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ ہمیں بلند کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ہمیں مضبوط کر سکتے ہیں. کوئی بھی ذات نہیں ہے. ہاں، کسی کے ساتھ ہمیں عقیدت، محبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ تبارک میں جتنے بھی مفہوم ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر ہی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات بڑھاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پوری قدرت والی ہے، پوری شان والی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے بلند ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہمیشہ بزرگی والی ہے، اور وہی ذات نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے. اگر ہم سمجھے کہ کوئی اور بھی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، بڑھا سکتا ہے، کوئی چیز، کوئی انگوٹھی، کوئی تاگا، کچھ بھی برکت والا ہے، کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی بزرگ، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم شرک کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہے تبارک الذی، بہت ہی برکت والی، بہت ہی شان والی. الذی بیدہ الملک، وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام کی تمام بادشاہت ہے. اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اقتدار اور مکمل اختیار اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی چیز، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی دن، نہ ہی کوئی نبی. صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات برکت والی ہے، بڑی شان والی ہے، اور اس کے ہاتھ میں بیدہ الملک، تمام کا تمام اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہاں، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. کسی کو زیرو سے ہیرو اور کسی کو ہیرو سے زیرو کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، کسی پر بیماری لانا اور پھر بیماری لانے کے بعد اس بیماری کو ختم کرنا، کسی پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش ڈالنا اور ڈالنے کے بعد ختم کرنا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کے ہاتھ میں ہے تمام کے تمام. اور یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ہر کچھ کرنے پر قادر ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں نے یہ کائنات جو بنائی، یہ کس لیے بنائی؟ خالق نے خود ہی اپنا مقصد بتا دیا، لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں. دیکھیں، جس طرح کوئی مشین بناتا ہے، اس کے اندر ایک کتابچہ ہوتا ہے نا، کتاب کا تعارف. ہمیں مشین کا جب پتہ نہیں چلتا تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کتابچہ ہوگا، وہ نکالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مشین کو کیسے یوز کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت کی ذات نے جب انسان کو بنایا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابچہ قرآن مجید کی صورت میں بھیجا. جیسے کسی مشین کو سمجھنے کے لیے انجینئر ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو بھیجا کہ جا کر بتائیں کہ ان کتابوں پر عمل کیسے کرنا ہے. تو لہذا خالق جو ہے اس نے اپنا اس دنیا کو بنانے کا مقصد بتا دیا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں. ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا تم ہمیشہ رہو گے، ایسا نہیں. زندگی کو پیدا کیا، اس کے ساتھ میں نے موت کو بھی پیدا کیا تاکہ میں تمہارا امتحان لوں. یہ جو بات ہے نا، امتحان لوں، امتحان گاہ کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی امتحان دینے سے پہلے ہر ایک کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے.
या आपने कल तजर्बा किया होगा, हर एक को डर और खौफ होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, भूल ना जाएं, कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये जो है अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ज़िंदगी और मौत को जो मैंने पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लूँ। जब इम्तिहान होता है तो उसमें सबसे पहली फीलिंग्स जो आती है ना हमारे अंदर, हमें डर और खौफ हो रहा होता है, ये आ रहा होता है कि पता नहीं बनेगा क्या। सबसे पहली बात ये कि डर और खौफ। दूसरी बात ये कि जब भी हम इम्तिहान गाह में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, संजीदगी आ जाती है, हम संजीदा हो जाते हैं। गैर अहम चीज़ें हम सब छोड़ देते हैं, हंसना, फजूल बोलना, मोबाइल पर फ़ोन अटेंड करना, सब हम गैर अहम कामों को हम छोड़ के हम सबसे पहले क्या करते हैं, संजीदा हो जाते हैं। और हमें एहसास होता है कि हम इम्तिहान गाह में हैं, जो हम करेंगे वही हमें रिज़ल्ट मिलेगा। हमारे अंदर संजीदगी आ जाती है, हमारे अंदर एहसास हो जाता है। लिहाजा इस ज़िंदगी में भी हमें ये ख्याल रहे कि हम इम्तिहान गाह में हैं, हम इम्तिहान दे रहे हैं, ये ज़िंदगी हमारे इम्तिहान के लिए है, हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे दो बातें मैंने आपको बताई, डर और खौफ सबसे पहले हमारे ज़हन में होता है पेपर देने से पहले। दूसरी बात, हमारे अंदर संजीदगी आ जाती है, हमारे अंदर एहसास हो जाता है। तीसरे नंबर पर हमें ये फ़िक्र होती है टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि अभी तो इतना ज़्यादा पेपर रहता है, जल्दी जल्दी करें, ये रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, टाइम का एहसास करते हैं, टाइम का फिक्र करते हैं कि टाइम ख़त्म ना हो जाए। चौथे नंबर पर हम क्या करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, बैठे नहीं रहते हम, पेपर सॉल्व करते हैं। जो हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया, हम क्या करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, लिखते हैं, उसके जवाब देते हैं, पेपर हम हल करते हैं। ये सोचिए कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो हम जब पेपर देने के लिए बैठते हैं तो हम कैसे, उस वक्त हमारी फीलिंग्स होती है, उस वक्त हमारा क्या रिएक्ट होता है, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम किस तरह इम्तिहान गाह में बैठते हैं। लिहाजा जो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें इम्तिहान लेने के लिए इस दुनिया में भेजा। तो 4 बातें हो गई। 5वें नंबर पर हम जब पेपर करते हैं तो उसमें जो पेपर आता है हम अपनी मर्ज़ी से हल नहीं करते, जो क्वेश्चन पेपर आ जाए हम उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। लिहाजा इस दुनिया में भी जो हम आए हुए हैं पेपर देने के लिए, इम्तिहान गाह में आए हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर भी पेपर देते हुए हम ख़ानदान के तरीके, ख़ानदान के रस्म व रिवाज, अपने दिल की ख्वाहिशात, अपनी मर्ज़ी, इसके मुताबिक नहीं चलेंगे। जो अल्लाह ने पेपर दे दिया दीन इस्लाम के मुताबिक, हम वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी मर्ज़ी इसमें हम नहीं कर सकते। 6ठे नंबर पर जो सिलेबस बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसके मुताबिक हम पेपर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें इसका जवाब ऐसा अच्छा आ रहा है हम ऐसे ही लिख दें। जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो सिलेबस होता है, उसके मुताबिक हम लिखते हैं तो हमें नंबर मिलते हैं। लिहाजा अल्लाह ने भी इस इम्तिहान गाह में हमें सिलेबस दे दिया। वो सिलेबस क्या है, कुरान और हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जिस पर अमल करके दिखाया। 6ठे नंबर पर यह कि पेपर मुश्किल भी हो, पेपर होता ही मुश्किल है, ऐसा नहीं कि पेपर आसान हो, इम्तिहान होता ही मुश्किल है। लिहाजा जो हम इस दुनिया में हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इम्तिहान गाह में हैं, यहाँ पर भी हालात हमारी मर्ज़ी के नहीं होंगे। कभी दुख है, कभी तकलीफ़ है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी रिज़्क़ की किल्लत है, कभी खौफ है, कभी डर है, कभी इज़्ज़त की कमी हो गई, यहाँ पर भी इम्तिहान होंगे। लिहाजा ये नहीं कि हम चूँकि मुसलमान हो गए, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम दुआएं मांगते हैं, अब हमारी ज़िंदगी मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल तो होगी, पेपर होता ही मुश्किल है, हर एक का पेपर मुश्किल। लिहाजा रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर रोना धोना शुरू कर दें, पेपर बहुत मुश्किल है, तो क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं, हम पास हो सकते। हमने पेपर सॉल्व करना ही होता है और पेपर हमेशा मुश्किल होता है। लिहाजा मुसलमान ये ना सोचे कि मैं इस दुनिया में हूँ चूँकि मैं अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने वाले, अल्लाह को खुश करने वाले, इबादत करने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, अब हम पर कोई मुश्किल वक्त नहीं आएगा। नहीं, पेपर होता ही मुश्किल है। हम सब के पेपर फ़र्क हैं इस दुनिया में जो हम पेपर दे रहे हैं। लिहाजा हर एक ने पेपर देना है यहाँ पर, हर एक का इस दुनिया में हकूकुल इबाद का, हकूकुल्लाह का, इस तरह के इम्तिहान हैं, सबके हैं फ़र्क, सब ने पेपर देने हैं। लिहाजा ये से यहाँ पर सोचना ये है कि यहाँ के दुख आर्जी, यहाँ के इनामात भी आर्जी, क्योंकि यहाँ तो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, यहाँ भी रिज़ल्ट मिलने वाला दिन नहीं है। रिज़ल्ट मिलने का जो दिन है वो और दिन है। अच्छा, और उसके अलावा
اور اس کے علاوہ جی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ امتحان گاہ میں جو ہے ہمیں کون کون سی فیلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس کو ریلیٹ کریں اپنی دنیا کی زندگی میں۔ تو میں نے 5-6 باتیں آپ کو بتا دی۔ آخری بات یہ کہ کمرہ امتحان میں جب ہم پیپر کر رہے ہوتے ہیں، لائق سے لائق بچہ بھی، قابل سے قابل بچہ بھی، جب وہ پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے نا، اس کے بعد اس کو ایک ملال سا ہوتا ہے، کمی رہ گئی، پیپر اچھا نہیں ہوا، تھوڑا سا اور اچھا لکھ لیتے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کمی رہ گئی، کچھ نہ کچھ اور ٹائم ملتا تو ہم کچھ اور لکھ لیتے، میں کچھ اور لکھتا، اور اچھا پیپر کرتا، اور زیادہ خوبصورت کرتا۔ یہ احساس ہوتا ہے۔ ایسے ہی قیامت والے دن نیک سے نیک انسان کو بھی یہ احساس ہوگا، اور نیکیاں کر لیتے، اور نمازیں پڑھتے، اور نوافل پڑھتے، اور صدقہ خیرات کرتے، اور اللہ کو راضی کرتے، آج بڑا فائدہ ہونا تھا۔ تو لہٰذا میں نے کچھ باتیں آپ کو، یعنی آج تم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا، شیطان ہمیں بڑا پھلا دیتا ہے، بڑا خوش کر دیتا ہے، بہت نیکیاں کر لی بھائی، بہت حج عمرے کر لیے، بہت صدقہ خیرات کر لیا، بہت قرآن مجید کو ٹائم دے دیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، شیطان ہمیں چھوٹی سی نیکی بہت بڑی کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن انسان کو بہت دکھ ہوگا کہ اتنی نیکیاں کی اور کیوں نہیں کی زیادہ۔ تو لہٰذا کچھ فیلنگ جو کہ ہمارے ایگزامینیشن ہال میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، پین، پیپر، ٹھیک ہے نا، کیلکولیٹر، اسٹیپلر، ہم اس سے کھیلنے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے پیپر سالو کرنا ہے، اس سے ہم نے پیپر حل کرنا ہے۔ یہ پیپر حل کرنے کے لیے اسباب ہیں، ہم اس کو لے کر بیٹھ نہیں جاتے کہ اسی کی تعریفیں کرتے رہیں، ہم اسی کو دیکھتے رہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مارکر ہیں تو مارکر سے لکھیں، پین سے لکھیں، پیپر ہیں تو پیپر پر لکھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دیے ہوئے ہیں، صحت، حسن، پیسہ، گاڑیاں، گھر، اولاد، یہ اسباب دنیا ہیں، یہ اسباب امتحان ہیں، ان کے ساتھ ہم نے لگ کے نہیں بیٹھ جانا، یہ تو اسباب ہیں، اس سے ہم نے پیپر سالو کرنا ہے۔ جیسے امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں کوئی پین سے کھیلنے بیٹھ جائے، کیلکولیٹر سے کھیلنے بیٹھ جائے، وہ لازماً فیل ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس اسباب سے فائدہ اٹھا کر پیپر کرنا ہے۔ لہذا یہ جو دنیا میں ہمیں اسباب اللہ نے دیے ہیں، ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں دی، وہ آخرت کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں اسباب بنا کر دیے ہیں۔ اس سے ہم نے صرف دنیا نہیں بنانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے دنیا کے اسباب سے دنیا کا بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن آخرت بنانی ہے۔ ان اسباب سے، اس پیسے سے، اس صحت سے، اس عہدے سے، اس عزت سے، اس فراوانی سے، اس سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ ان اسباب میں ہم نے گم ہو کر صرف دنیا نہیں بنانی۔ تو لہذا کچھ باتیں میں نے ریلائز کروائیں کہ امتحان گاہ میں ہمیں کن کن باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ آخرت کے امتحان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے زندگی اس لیے دی تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ کیا ہم نے کبھی احساس کیا کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے؟ ہم تو مقابلہ بازی دنیا کے معاملے میں کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو میں بد نصیب، وہ خوش نصیب، اس کے بچوں کے اچھے رشتے ہو گئے، وہ جو منہ سے پیسہ نکالے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت، ہر فراوانی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی امتحان میں ہیں اور میں بھی امتحان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فراوانی کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کمی کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ زیادتی والا زیادہ امتحان ہے، کمی والا کم امتحان ہے، زیادتی والا بہت سخت امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، میں تمہارا امتحان لوں، ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، ہم آئے امتحان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان کیا لینا ہے؟ دیکھوں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مجھ پر ساری تکلیفیں آنی تھی، ایک میں ہی رہ گئی تھی، میرے لیے پریشانیاں لکھی ہوئی تھی، جب سے دین کی طرف آئے ہیں پریشانی جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس امتحان گاہ میں مشکل پیپر دے کر میں نے دیکھنا یہ ہے کون تم میں سے دین کے ساتھ جڑتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اچھے عمل کیا ہوتے ہیں؟
احسن عمل کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، جو قرآن میں اللہ نے بتا دیا، وہ احسن عمل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ ڈاکہ ڈال لیں، لوگوں کے حق مار لیں، بہنوں کے حق مار لیں، بس پھر اس کے بعد انسانیت کی خدمت والے ہم کام کریں گے، ہم افطاریاں کروا دیں گے، ہم بیٹیوں کی شادیاں کروا دیں گے، ہم جہیز کا انتظام کروا دیں، پہلے ڈاکہ ڈالیں، پہلے چوری کریں، پہلے حق ماریں، پہلے جھوٹ بولیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر کوئی بات ہی نیکی کا کام کر لیں گے۔ یا پھر یہ کہ کثرت اعمال ہوں تو وہ پھر احسن عمل ہوں گے، 1,00,000 تسبیح پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا وہ نیکی کا کام ہوگا۔ نہیں، اللہ نے کہا ایکم احسن عملا، اس امتحان میں نے دیکھنا ہے کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، میرے نبی کے طریقے کے مطابق کون عمل کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں۔ اپنی عقل تو ہم چلا ہی نہیں سکتے دین کے معاملے میں۔ اگر اپنی عقل چلائی کہ یہ نیکی کر لیں، یہ اچھی لگ رہی ہے، اس کا لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے، وہ نیکی نہیں ہوگی۔ نیکی وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی اور جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، وہ ہے احسن عمل۔ جو دین کے مطابق ہوگا وہ احسن عمل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، اچھے عمل کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس بات کو سمجھ لو، جو تمہارا ممتحن ہے، جو تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو تمہارا ایگزامینر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہلکا پیپر بھی لے سکتا ہے، وہ بہت مشکل پیپر بھی لے سکتا ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے ہر وقت ہی پیپر میں ڈالے رکھے، ہر وقت ہی امتحان لیتا رہے، سخت سے سخت سوال ہو، اور ایسا بھی کر سکتا ہے آسان سوالات دے دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ اس کی مانیٹرنگ، اس کی چیکنگ، اس کی نگرانی، اس کا کنٹرول بڑا زبردست ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت خبیر ہے، اس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، کبھی اس کو اونگ نہیں آتی، کبھی وہ سوتا نہیں، اس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ تو تمہارا ایگزامینر ایسا ہے کہ جس سے تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنے مالدار ہو جائیں، جتنے عزت والے ہو جائیں، جتنا ہمارا دنیا میں اختیار ہو جائے، جتنی ہماری اس دنیا میں پہنچ ہو جائے، جتنی ہماری اس دنیا میں رسائی ہو، ہم اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہمیں توفیق دے تو ہم کھا سکتے ہیں، وہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم اپنی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں چپکا سکتے۔ ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں ہم نے امتحان نہیں دینا، یہ کیا جھنجھٹ ہے؟ ایک دفعہ تو زندگی ملی ہے، انجوائے کریں، اپنی مرضی کی لائف گزاریں، ہمارا جو دل چاہے گا ہم ویسے گزاریں۔ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہے ہیں نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے بھیجا ہی اس لیے دنیا میں تمہارا امتحان لوں۔ ٹھیک ہے، گناہ کرتے ہو تو کرو، سرکشی کرتے ہو تو کرو، تمہیں اختیار دے دیا، اس بات کو سمجھ لو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہر بات پر، اس نے اگر زندگی دے دی تو اس نے موت بھی بنائی ہے۔ اگر اس نے آج ڈھیل دی ہوئی ہے تو وہ تمہیں اپنے پاس بلا بھی سکتا ہے، کسی بھی وقت اچانک بلا سکتا ہے۔ تو لہذا اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ہر اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّا نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي کتاب مبین، جو تم آگے بھیج رہے ہو، جو تم پیچھے چھوڑ رہے ہو، ہم نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ شمار کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس دنیا میں پیپر ہم اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے۔ پیپر جو لینے والا ہے نا، اس کی مرضی کے مطابق ہم نے کرنا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی مرضی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم فیل ہو جائیں گے۔ لہذا اس کمرے امتحان میں جب ہم ہیں، اس نے جو ہمیں اسباب دے دیے، جو اس نے ہمیں انعامات دے دیے، اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اسی کو راضی کریں۔ ٹھیک ہے، اسی کو ہم راضی کریں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے، غلطی ہو گئی تو میں معاف بھی کر دیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے،
لیکن اس کی نیت جب اچھی ہو گئی کہ اسے جب احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا، وہ جب ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری معافی ہو سکتی، اس نے کہا تم نے 100 قتل کر دیے، تمہاری کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے جذبے صحیح تھے، سچے دل سے وہ معافی مانگ رہا تھا اپنے ممتحن سے، اسے اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ جانا تو ہے یہاں سے، جانا تو ہے یہاں سے، اللہ رب العزت سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کہیں چھپ نہیں سکتے کہ ہمیں موت نہ آئے ہم چھپ جائیں۔ جب اس نے معافی مانگ لی تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کا انجام اچھا ہوا، جنت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ لہذا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جس نے ہمیں کمرے امتحان میں بٹھایا ہوا ہے، وہ ذات غالب بھی ہے اور وہ ذات بخشنے والی بھی ہے۔ ایگزامینر بڑا سخت ہے، پیپر بڑے سخت آتے ہیں، مارکنگ بڑے سخت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ہمارا ممتحن بھی جو ہے نا وہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم نے پیپر دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ ہم نے پیپر بہترین کرنے ہیں۔ ان پیپر کرنے میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا میری بہن کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، میری نند کیسے کرتی ہے، جیسے وہ کرتی ہے ویسے میں کروں، نہیں، ہم نے ویسے کرنا ہے جیسے ہمارا پیپر لینے والا چاہتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات چاہتے ہیں، ہم ویسے پیپر کریں گے تو پھر ہی ہم پاس ہوں گے، ورنہ ہم پاس نہیں ہو سکتے۔ کسی کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہمارا کچھ بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ حق نہیں ہے کہ پھر ہم پاس ہوں۔ پھر بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، میں بخشنے والا ہوں، اگر تم معافی مانگ لو گے، غلطی کا احساس کر لو گے تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اچھا، آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنا اور پھر تعارف کروا رہے ہیں۔ الذی خلق سبع، یہیں سے آگے یہی آیت آ رہی ہے نا، جی جی، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ذات ایسی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے، ٹھیک ہے، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے بنایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنا تعارف کروا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ میں نے مضبوط آسمانوں کو اوپر تلے بنایا۔ پھر اس کے بعد ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی فرق۔ تفاوت کا مطلب ہوتا ہے تناسب میں کمی، ٹھیک ہے، جو کسی کے جوڑ میں کمی، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن میں کمی، ڈسپلن میں کمی، مینجمنٹ میں کمی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان کا ڈسپلن ہے نا، اس میں تم کسی قسم کی کمی نہیں دیکھو گے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آسمان جیسے جب دنیا بنی تھی جیسا تھا اور آج تک آسمان ویسا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں آئی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کے ڈسپلن میں، اس کے مینجمنٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ موسم کا تغیر، تبدل، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے رکھا ہوا تھا ویسے آج ہی ہے، ویسے دن نکل رہا ہے، ویسے رات، ویسے دھوپ کا نکلنا، ٹھیک ہے، ویسے رات کا آنا۔ کوئی بھی ماں کا لال آسمان کے اوپر اپنی مرضی سے رات نہیں لا سکتا، اور اگر رات آ جائے تو پھر دن کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کسی قسم کی تناسب میں کمی، کوئی نقص تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ نظر لوٹاؤ، دوبارہ دیکھو، پھر دیکھو کیا پھر تمہیں کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی رخنا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، زمین و آسمان میں تلاش کرو، کوئی نقص، کوئی عیب تمہیں نظر نہیں آئے گا اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات کو بنایا، کائنات خود بہت بڑا معجزہ ہے، یقین مانیے۔ ہم بیج بوتے ہیں زمین کے اندر، کتنا بڑا درخت نکل آتا ہے، کتنے زیادہ پتے، کتنا مضبوط تنا اس کا ہوتا ہے، اتنا مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ ہم جب اس کے اندر بیج بوتے ہیں، کیا چینی، کیا شوگر، کوئی مٹھاس ہم ڈالتے ہیں؟ اس میں سے کیسے میٹھے پھل نکلتے ہیں، رس والے پھل۔ اگر ہم کچا آم اتار لیں، کوئی بھی کچا پھل اتار لیں، اس میں رس نہیں ہوتا، وہ میٹھا نہیں ہوتا۔
یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ درخت کے ساتھ جب لگا ہوا ہے تو زمین سے خوراک لے رہا ہے، زمین سے پتہ نہیں کیسے وہ مٹھاس لیتا ہے کہ وہ پھل میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم زمین کے اندر کوئی بھی میٹھی چیز نہیں ڈالتے، اتنا بڑا یعنی کائنات کی ہر چیز اگر ہم غور کریں معجزہ ہی معجزہ ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں معجزہ ہے، سورج کا نکلنا معجزہ ہے، چاند کا نکلنا معجزہ ہے، اس آسمان سے جس میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہے بارش کا اترنا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوبارہ نظر دوڑاؤ، فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ نظر لٹاؤ، دیکھو کیا تمہیں اس آسمان میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی رخنا، کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے؟ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تمہیں کچھ بھی اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر دوڑاؤ، کرتین ینقلب، دو بار لٹا لو اپنی نظر کو، دیکھو خاسئا وہو حسیر، وہ پلٹ کر آ جائے گی تمہاری طرف نظر، اور خاسئا وہو حسیر، ناکام ہو کر، تھک کر، یعنی اللہ کی کائنات میں ہم کسی قسم کا نقص نہیں نکال سکتے، کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ زمین کا کام ٹھہرے رہنا ہے، اس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ آسمان کا کام سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، موسم کا تغیر تبدل ہونا، وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ درختوں کے اوپر پھل لگ رہے ہیں، اللہ کی کسی بھی چیز میں ہم نقص نہیں نکال سکتے۔ پوری کی پوری کائنات اللہ کا معجزہ ہے، اس کے اندر ہمیں تناسب نظر آتا ہے، اس کے اندر ہمیں ایک ربط نظر آتا ہے۔ پوری کی پوری کائنات کے اندر بیج جس چیز کا بوتے ہیں وہی پھل نکلتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم بیج کسی اور چیز کا بوئیں اور اللہ تعالیٰ بھول جائیں کوئی اور پھل نکل آئے۔ ایک تناسب ہے، ایک تسلسل ہے اس کائنات کے اندر، لہذا اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے منظم بنایا، بامقصد بنایا، لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا لو، اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا لو۔ کیوں؟ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہم امتحان گاہ میں بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ کرتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں ویسٹ کرتے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم نے لکھنا ہے، ہم نے لکھنا ہے، ہم نے کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اٹیمپٹ کرنا ہے، وہی تو پھر ہمیں رزلٹ ملے گا۔ ایک ایک منٹ کی ہمیں فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا آج ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ٹائم کی فکر ہے؟ کتنا ٹائم ہمارا میڈیا لے لیتا ہے، کتنا ٹائم ہمارا موبائل لے لیتا ہے، کتنا یہ ٹائم ہمارا اسکرین لے رہا ہے، کتنا ٹائم ہمارے فون پر بات چیت، فضول گپ شپ یہ لے لیتا ہے ہمارا ٹائم۔ ہماری زندگی میں ابھی تک ڈسپلن نہیں آیا، منظم نہیں ہوئی۔ امتحان گاہ میں تو ہم بڑے فکر مند ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے امتحان میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا جا رہا ہے، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمانی دنیا یعنی قریبی آسمان کو ہم نے سجایا۔ اللہ نے آسمانی دنیا کو سجایا، اور یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، تاکہ انسان جب اوپر دیکھیں تو آسمان خوبصورت لگے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بہت پیارا بنایا، اور اس انسان کے لیے کائنات میں ہر چیز بڑی خوبصورت بنائی۔ پتوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، کیسے پیک ہوتے ہیں، کیسے ان کے اندر بیج ہوتے ہیں، کیسے رس والے ہوتے ہیں، کیسے اوپر موٹا چھلکا ہے، کتنا کہ انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے۔ تربوز کو دیکھیں، خربوزے کو دیکھیں، آم کو دیکھیں، سیب کو دیکھیں، کیلے کو دیکھیں، اندر سے نرم ہے تو موٹا چھلکا ہے، کیسے پیکنگ ہے۔ انار کو دیکھیں، رس والا ہے تو اوپر ایسی پیکنگ ہے کہ پورے اس کے جو ہیں انار کے بیج سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی انسان کے لیے، جو بھی انتظام کیا بہت خوبصورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دیکھو تو صحیح اس قریبی آسمان کو ہم نے کیسے اس کو مزین کر دیا۔ کیسے مزین کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ستاروں سے، چمکنے والے ستاروں سے۔ ایک تو اس کا پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مزین کیا، میں نے خوبصورت بنایا۔ اے انسان، میں نے تمہارے لیے اس کائنات کو خوبصورت بنایا، آسمان کو مزین کیا۔ جب ہم آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں کتنے پیارے ٹوئنکل ٹوئنکل سٹار ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں، چمکتے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں ہمیں۔
اور پھر اگلا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو بنا دیا ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، فرشتے جبرائیل جو لے کر آئے، جو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، جنوں میں سے جن اوپر پہنچ کر اس میں سے علم غیب تلاش کر لیں یا سن لیں یا لے کر آ جائیں، اچک لیں، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو پہلے جاتے تھے سن لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان شیاطین کو مارنے کے لیے کہ غیب کی باتیں یہ نہ سن سکیں، ان ستاروں کو مارنے کا ذریعہ بنایا تاکہ کوئی اوپر تک پہنچ نہ سکے، غیب کی بات سن نہ سکے۔ اگر اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مضبوط قلعے بنا دیتے، برج بنا دیتے ان شیاطین کو مارنے کے لیے، وہ بڑے عجیب لگتے، برے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ستاروں کا جو ہمیں خوبصورت بھی لگتا ہے آسمان دنیا پر، اور انتظام بھی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ستاروں سے راستہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ 3 فائدے ہیں ان ستاروں کا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے اوپر بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ یعنی یہ ستارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دنیا میں راستہ دکھاتے ہیں، تو یہ ستارے ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی رب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اس نے تمہارے لیے انتظام کیا ہوا اس دنیا میں، لہذا تم بھی رب کی طرف پلٹو، سیدھے راستے کی طرف آؤ، بھٹکو نہیں ادھر ادھر۔ جیسے یہ ستارے ہمیں راستہ بتاتے ہیں، بھٹکنے سے بچاتے ہیں، اسی طرح یہ ستارے ہمیں ہدایت سے بھٹکنے سے بھی بچاتے ہیں۔ تو یہ تو فائدے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اس کائنات میں کیسے کیسے تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، سرکش لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب جلا دینے والا۔ اور وہ لوگ آیت نمبر 6 میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خالق ہمیں بتا رہا ہے جس نے ہمارے لیے کائنات بنائی، جس نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں انعامات دیے، اس نے ہمیں خوشیاں دی، اس نے ہمیں اولاد دی، اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں صحت دی۔ وہ تعارف کروا رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ کے لیے میں نے زندگی نہیں دی، میں بلا لوں گا، میرے پاس تم نے آنا ہے، لہذا اگر نافرمانی کی، اگر میری بات نہیں مانی، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کیا، ٹھیک ہے، اپنی منمانی کی، رب کی بات نہیں مانی، اپنی منمانی کی زندگی گزاری، رب کی منمانی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میری مرضی کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ لہذا اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے، امتحان گاہ میں رہتے ہوئے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو آخرت پھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی، لیکن اگر دنیا اپنی مرضی سے گزاری تو پھر آخرت رب کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان سرکشوں کو، ان نافرمانوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جہنم کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ ایسے نافرمان لوگ، ایسے سرکش جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو اپنی مرضی کے مطابق اس امتحان گاہ میں، اس مختصر زندگی میں، 60 سالہ زندگی میں، 70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ زندگی میں اپنی منمانی کی زندگی گزاری کہ ایک دفعہ تو زندگی ملی ہے، انجوائے کریں، لائف اپنی مرضی سے گزاریں، بار بار تھوڑی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر جہنم کی تفسیر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے، جب وہ جہنم میں نافرمان لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم جوش مار رہی ہوگی، شہیقا دھاڑ رہی ہوگی، وہی تفور، اور جوش مار رہی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ واقعی جب چولہا جل رہا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، آہستہ کر دیں تو آواز کم ہو جاتی ہے، جیسے چولہا تیز کر دیں، اس کی آنچ تیز کریں، اس کی ایک آواز ہوتی ہے۔ اور جہنم کی آگ، اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جوش مار رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، یعنی پوری طریقے سے جل رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی آگ۔
ایک تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کی آواز ہوگی، دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ جہنمیوں کی بھی آواز ہوگی جب اس میں وہ ڈالے جائیں گے، چیخو پکار، شور شرابہ، ہے نا. جب تکلیف پہنچتی تو ہمارے اندر سے خود بخود آواز نکلتی ہے نا، بچاؤ بچاؤ، نکالو، ہے نا. بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، بہت گرمی ہے، بہت ذرا جسم جل رہا ہے، بہت ذرا دکھ مل رہا ہے، بہت ذرا تکلیف ہو رہی ہے. ایسے ہی اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر اسے سنیں گے دھاڑتے ہوئے، اور وہ بہت جوش مار رہی ہوگی. جہنم کو بھی غصہ آ رہا ہوگا، وہ بھی دھاڑ رہی ہوگی. جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کر غراتا ہے کہ نہیں غراتا کہ میں فوراً اپنا شکار پکڑوں، تو جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم بھی غصے میں ہوگی. اللہ کی ساری مخلوق کو جب بنی آدم نافرمانی کرتا ہے تو بڑا غصہ آتا ہے. زمین بھی کہتی ہے اے انسان تو مجھ پہ دندنا کے نہ چل، تو عاجزی سے چل، تو نے میرے اندر آنا ہے. اس طرح جہنم بھی قیامت والے دن غصے سے چنگھار رہی ہوگی، اسے بھی غصہ آ رہا ہوگا. ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جہنم کہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جب اس میں سب کو ڈال دیا جائے گا نا اور وہ بھر جائے گی، وہ کہے گی ابھی بھی کوئی اور ہے جو میرے اندر ڈالیں ڈالیں اور جہنمیوں کو ڈالیں. تو آگ بہت سخت ہوگی اور اس میں گنجائش بہت زیادہ ہوگی، اس میں بہت زیادہ لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. ان لوگوں کو جنہوں نے امتحان گاہ میں صحیح طریقے سے پیپر نہیں کیے ہوں گے، ٹائم کو ویسٹ کیا ہوگا، غیر اہم کاموں کو اہم سمجھا ہوگا، اپنی منمانی سے پیپر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور سوچا ہوگا اچھا کر لیں گے، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، اپنی منمانی سے پیپر جنہوں نے کیا ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ ٹائم ملنے کے باوجود بھی جو اسباب دنیا ہیں انہی میں کھو کر رہ گئے. پیسہ بڑھ جائے، پیسہ پیسہ پیسہ، یہی تو ہمیں فکر ہے. ایک گھر سے دوسرا گھر، ایک گاڑی سے دو گاڑیاں ہو جائیں، ایک ڈائمنڈ کے سیٹ سے ہمارا دوسرا ڈائمنڈ سیٹ ہو جائے، دنیا بڑھ جائے، دنیا میں عزت مل جائے، یہاں ایک نام ہو جائے، ایسا فنکشن ہو کہ سب کو پتہ چل جائے. یہ ریس جو لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ جہنم پھر اس دن کہے گی کہ جو تم لوگ کر آئے ہو نا، ڈالو. نافرمان لوگوں کو، سرکش لوگوں کو، اپنی منمانی کر کے آنے والے لوگوں کو، غفلت کرنے والے لوگوں کو، لاپرواہی کرنے والے لوگوں کو اس میں ڈالو. بہت گنجائش ہے، ڈالو، ڈالتے چلے جاؤ. اب دیکھیں جب بھی کسی چیز کو جلایا جائے نا وہ جل کے بجھ کے ختم ہو جاتی ہے، تو جہنم میں بھی ایسے گنجائش بنتی چلی جائے گی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی بہت تیز اور آگ بھڑک رہی ہوگی، اور آگ میں تیزی آ رہی ہوگی، اور شعلے اور اوپر بلند ہو رہے ہوں گے. اور حیرت والی بات، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں ڈالا جائے گا کسی بھی ایک گروہ کو تو سوال کرے گا ان سے خزنتها، اس کا داروغہ. آپ دیکھیں ہر جو بہت اہم سیکورٹی والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ گارڈ، اور وہ گارڈ بڑے سخت ہوتے ہیں. بی ہٹو جاؤ، وہ کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے. کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بندہ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے کون اس جگہ پر آ رہا ہے، کون دیکھ کیسے رہا ہے یہاں پر، کون گزر کیسے رہا ہے یہاں پر. بہت سخت سیکورٹی ہوتی ہے. جہنم کے باہر بھی سخت داروغے کھڑے ہوں گے، 19 یا 17 داروغے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، کھڑے ہوں گے. انہیں کسی پر ترس نہیں آئے گا. بہت چیخو پکار ہو رہی ہے، بہت شور مچا رہے ہیں کہ نکالو نکالو. آپ دیکھیں کل جب آپ کا ٹیسٹ ہوا نا، سب کے ذہن میں یہ بات تھی اب اگلا پیپر اچھا کریں گے، اب کل سے تیاری کریں گے، اب پیپر کی فکر کریں گے. اب تو غفلت والا پیپر دیا، اب تو سنجیدہ پہلے نہیں تھی، پڑھ نہیں سکے، اب پڑھیں گے. قیامت والے دن یہی سچویشن ہوگی، انسان رو رو کے کہے گا یا اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیں. اب دیکھیے گا، اب نیک بن جائیں گے، اب آخرت کی تیاری کریں گے، اب اس جہنم سے بچنے کی فکر کریں گے، تب آپ کو راضی کریں گے. ایک دفعہ آپ بھیج کے تو دیکھیں، بھیجا نہیں جائے گا. داروغہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر نا بل پڑے ہوئے، غصے سے وہ یوں دیکھ رہا ہوگا، لو اتنے لوگ آئے جا رہے ہیں، جگہ تو ہے نہیں یہاں پر، ہے نا. پھر وہ کیا کہے گا، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں جہنم کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ دنیا میں جا رہے ہو آخر مرنا ہے، رب کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا؟ وقتی طور پر یہاں پر آئے ہو، تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پر آئے ہو،
اس دنیا کو چھوڑ کر جانے ہو. دنیا اتنی بنائے جا رہے ہو یہ دوسروں کو مل جائے گی. تمہارا تو وہی ہے جو تم نے کھایا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے اوڑھ لیا، اور جو تم نے اللہ کے راہ میں دے دیا، وہی تمہارا اپنا ہے بس. باقی جو بناتے رہتے ہیں نا وہ دوسروں کا ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اور بنا لیتے. کیا تھا ان کے لیے؟ تو آسان تھا، اور بناتے. جہنم کا داروغہ کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے حق بات نہیں بتائی تھی؟ کسی نے تمہیں ہدایت کی بات نہیں بتائی تھی؟ تم تک دین کی کوئی بات نہیں پہنچی؟ تم تک جہنم کا کوئی تعارف نہیں آیا؟ تمہیں کسی نے جنت کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ اور آج یہ دیکھیں کہ ہم کہیں نا کہ بھئی ہمیں تو دین کا نہیں پتا. میڈیا کے ذریعے ہر ایک تک اللہ نے انتظام کیا، ہر ایک تک بات پہنچ رہی ہے. کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کسی نے اس دنیا کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے حساب کتاب لینا ہے. ایسی اندھی نگری نہیں ہے یہاں پر. کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور اسی کے ہاتھ میں ہے موت. وہ بلا لے گا جب اس کا دل چاہے گا. جہنم کا داروغہ کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اتنے تم بے وقوف تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا جہنم سے بچنا تھا. یہی تو فکر تھی، یہی تو زندگی کا مقصد تھا، اسی لیے تو دنیا میں بھیجا تھا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں نہیں بچایا؟ اتنے بے وقوف تھے. آج ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو جتنی زیادہ دنیا بنائے. آج ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو پورے ملکوں کی سیر کر کر آئے، جس کو پوری دنیا کی انفارمیشن ہو، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں. بہت سمجھدار ہیں. دین کے بارے میں کسی کو الف بے بھی نہ پتا ہونا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گزارا ہے. ہاں دنیا کے معاملے میں ہر لینگویج آتی ہو، ہر انفارمیشن ہو، ٹھیک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ سمجھدار ہیں. قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ سمجھداری نہیں تھی. سمجھدار وہ ہے جس کو یہ فکر لگ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. ہم کہتے ہیں نا تمہیں پتا تھا فنکشن آنا ہے تو تم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تم بے وقوف بنی رہی. آج کیسے تمہاری سب تیاری ہو سکتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس دن فنکشن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا سردیاں آ رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا تھا گرمیاں آ رہی ہیں، مڈ سیزن ہے، اس میں کیسے کپڑے پہنانے ہیں، کیسے کپڑے پہننے ہیں، تمہیں نہیں پتا. ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے پرفیکٹ ہو. تو جہنم کا داروغہ کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں دین کی بات نہیں بتائی تھی؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آئے تو تھے. قد جاءنا نذیر، سنتے تھے میڈیا کے ذریعے، فارورڈ میسیج بھی ہوتے تھے. قرآن کا کبھی ترجمہ بھی سن لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، کبھی کوئی درس بھی سن لیتے تھے، کبھی رمضان میں دورہ قرآن میں بھی شامل ہو جاتے تھے. سنتے تو تھے لیکن سنجیدہ نہیں ہوئے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے. جو کام آسان لگا وہ کر لیا، جو مشکل لگا وہ ہم نے چھوڑ دیا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے لائٹ لیا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے اپنی منمانی کی، ہم نے رب کی نہیں مانی، ہم نے نبی کی نہیں مانی، ہم نے چھانٹی کی اسلام کی. جو آسان لگا وہ ہم نے لیا، جو مرضی کا لگا، جو معاشرے کا ہو، جو خاندان کا تو طریقہ تھا ہم نے وہ لے لیا. جہاں مشکل آئی وہاں ہم نے چھوڑ دیا. نہیں بھئی یہ نہیں کر سکتے، اتنی بھی سختی نہیں ہے. فکذبنا، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے جھٹلا دیا. اور ہم نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، یعنی ایسی کوئی سختی نہیں ہے. سوچیں ہم نماز میں دن میں ہر سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اور جب سیدھا راستہ بتائیں تو کہتے ہیں یہ بڑے مشکل ہے. سیدھا راستہ ہی تو مانگتے ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہی تو ہے جو اللہ کا طریقہ ہے بتایا ہوا، جو نبی کر کے جائیں، جو اسلام ہے. تب ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ بڑی مشکل ہے، یہ بہت سخت ہے. آپ کا کیا خیال ہے ہم رشتہ داروں سے، ہم معاشرے سے، ہم خاندان سے سب سے کٹ جائیں، عجوبہ بن جائیں؟ اور نماز میں تو ہر نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. جب سیدھا راستہ ملے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں. تو لہذا وہ کہیں گے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم کہیں گے اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، کوئی مشکل بات نہیں ہے.
اتنے لوگ بھی تو کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، ایسے بھی کیا سختی ہوگی؟ اچھا پھر ہم کہتے ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرنے دو، اوریانی، فحاشی، بے حیائی، مکس گیدرنگ، میوزک کا سننا، ہم سب کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سبھی کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ہم بعد میں پھر ہمیں شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سوچیں ہم دنیا کے پیپر کیسے ہم نے رزلٹ دیتے ہیں، جو کیا وہی ہم کہتے ہیں بھئی یہی تو تمہارا رزلٹ ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ممتحن بڑا غفور الرحیم، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، نہیں، اللہ جو ہمارا ایگزامینر ہے غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری نیتوں، ہمارے اخلاص، ہماری جذبوں، ہماری محنتوں کو دیکھنے کے باوجود کمی بیشی کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اللہ کو بہت ہلکا لیں، اسلام کو بہت ہلکا لیں، خیر ہے کوئی نہیں ہوتا، جیسے سب کر رہے ہیں ہم ویسے کر لیں۔ ایسے ہم دھوکے، ایسے ہم جب خیانتیں کریں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ ہم سوچیں۔ تو لہذا پھر کہیں گے ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے اتنی سختی نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، خود ہی اعتراف کریں گے ہم تو بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، خود ہی اعتراف کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اپنی غلطیوں کو ماننے کا۔ آج اگر اپنی غلطی کو مانیں، اللہ کے حضور گر گرائیں، اللہ سے معافی مانگیں، آج تو فائدہ ہے، اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا آج فائدہ ہے۔ اور پھر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل پکڑتے، یعنی حسرت۔ دیکھیے یہ جو حسرت ہوتی ہے نا، پچھتاوا، کاش یہ پڑھ لیتے، کاش وہ کیوں رہ گیا، یہ جو حسرت ہے نا انسان کو رلاتی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پہننا بھی اچھا نہیں لگتا، بات چیت بھی اچھی نہیں لگتی، ہم وہاں کیوں چلے گئے، ہم نے اس چیز کو کیوں چھیڑ دیا۔ یہ جو حسرت ہے نا انسان کو بہت رلاتی ہے، جو پچھتاوا ہے نا انسان کو بہت بڑے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ جو پچھتاوا ہوگا نا، کاش ہم سنتے، قرآن مجید کو ہم سنتے، ہم اسلام کو سنتے، ہم دین کو سمجھتے، ہم رب کی باتیں سنتے۔ دیکھیں سننے کا اثر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں بڑا پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ، اپنی منمانی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم ڈرتے نہیں اللہ سے کہ اللہ کی ذات کتنی زبردست ہے، کتنی طاقت والی ہے، کتنی اس کے پاس قدرت ہے، ہم ڈرتے ہی نہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں سے پھر ڈر لیتے ہیں، ہے نا، ہم دنیا کے کیمروں سے پھر ڈر لیتے ہیں، یہ چلان کر دے گا، یہ پکڑ لے گا، یہ جرم ہم سے ہو گیا، 2 نمبری، اب ہم یوں کریں، اب ہم یوں کریں، یوں بچیں، یوں بچیں۔ اللہ کی ذات بڑی زبردست ہے۔ تو کہیں گے جہنمی کاش ہم سنتے، قرآن کو سنتے، دین کی بات کو سنتے۔ اگلی بات وہ کہیں گے کاش ہم یاد کرتے دین کو، کاش ہم دین پر سمجھتے، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، کاش ہم یاد کرتے، کاش غور و فکر کرتے۔ یہ حسرت ہے جو قیامت والے دن کریں گے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، یعنی آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ ہمیں کتنی فکر ہے کہ ہمارے بچے، ان کا کوئی نہ کوئی فیوچر بن جائے، ڈگری لے لیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، پڑھ لیا تو پی ایچ ڈی کر لیں، اس سے آگے باہر چلے جائیں، ان کا فیوچر بن جائے، ہے نا، فکر ہے ہمیں، اچھا فیوچر، ڈگری مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جاب اچھی لگ جائے گی، کسی کے آگے انہیں جھکنا نہیں پڑے گا، ان کا ایک نام ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کہنے کہ جہنم کے پاس جا کر کیا اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ ہم جو ہے ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ٹائم نکالتے، دین کو بھی سمجھتے، سنتے، عقل پکڑتے، آج ہمارا یہ انجام نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا معجزاتی کتاب ہے، اس کو سنیں یہ دل پر اثر کرتی ہے، اس پر غور و فکر کریں، اس کو تدبر کریں، یہ زندگیاں بدلتی ہے، اس سے گھروں کا ماحول بدلتا ہے، اس سے آپ کی ڈیلنگ بدلتی ہے، اس سے آپ کے معاملات بدلتے ہیں، اس سے آپ کی نیتیں بدلتی ہیں، اس سے آپ کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ پہلے آپ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ احساس نہیں کر رہے ہوتے،
پھر آپ احساس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم برا کریں ہمارے ساتھ بھی ویسا ہونا شروع ہو جائے۔ تو جہنمی کہیں گے ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم قرآن کو سنتے، کاش ہم دین کو سنتے، کاش ہم غور و فکر کرتے، کاش ہم پڑھتے، کاش ہم یاد کرتے، آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ دیکھیں دنیا کے امتحانوں سے جب فیل ہو جاتے ہیں نا، سپلیاں ہیں، آپ کے پاس چانس ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اب سال بعد دے دیں، اب 2 سال بعد دے دیں، آپ پھر پیپر کی تیاری کریں۔ لیکن جہنمی جب اس بات کا اعتراف کریں گے، سوچے کتنی حسرت ہوگی، کتنا دکھ ہوگا، کتنا کو دکھ ہوگا۔ ہمیں دنیا میں کتنا کو دکھ ہوتا ہے، 2 نمبروں سے رہ گئے، 2 نمبر کم ہو گئے، اتنا کو دکھ ہوتا ہے، روتے ہیں بیٹھ کر، پیرنٹس بھی، بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں، رہ گئے، سال مارا گیا، ہائی محنت رہ گئی، ہائی پیسہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ آخرت کی زندگی، آخرت کا انجام تو پورا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جانا جب ہے تو جو رزلٹ ملنا ہے، پھر منتے ترلے کرتے رہیں، یا اللہ آپ دوبارہ بھیج، یا اللہ آپ دوبارہ چانس دے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور پھر کہیں گے کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل پکڑتے، آج ہمارا انجام یہ نہ ہوتا۔ جیسا کہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کاش ہم پڑھتے تو آج ہمارا اچھا فیوچر ہوتا، کسی قابل ہوتے۔ تو ایسے ہی جہنمی جو ہے فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف گناہ فائدہ نہیں دے گی۔ آج دنیا میں اعتراف گناہ فائدہ دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کا اعتراف کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اس سے کہا جائے گا دور ہو جاؤ، آج تمہارے لیے جہنم ہے۔ ایسی جہنمیوں کو دور کر دیا جائے گا، یعنی داروغہ بھی دور کرے گا، اسے بھی کوئی ترس نہیں آئے گا، کہ کیسے تم لوگ ہو بے وقوف، تمہیں عقل نہیں آئی۔ تو لہذا اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد اگلا مرحلہ نا سخت ہوتا ہے۔ بچپن ہے، آسانی ہے، اس کے بعد جوانی آئی، بہت زیادہ بچپن سے زیادہ مشکل ٹائم آ گیا، پھر جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، وہ مشکل وقت، پھر بڑھاپے کے بعد اگلا مرحلہ پھر مشکل، مرنے کے بعد، موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے وہ اور مشکل، اس کے بعد پھر قیامت کے دن 50,000 سال کا دن وہ اور مشکل، پل صراط کا ٹائم اور مشکل، پھر اگر جہنم میں چلے گئے تو وہ اور مشکل۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ایسے انجام سے بچائے اور ہم سب کو ایسی حسرت سے بچائے۔ یہ جو ہے نا کہ وہ جو داروغہ کہے گا تمہیں پتہ نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جنت کی سیر کر کے آؤ۔ جب وہ جنت کی سیر کر کے آیا تو اس نے کہا کہ اللہ جنت اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی چیزیں، تو میرے خیال میں جو آپ مخلوق بنائیں گے نا ان میں سے کوئی بھی بندہ رہے گا نہیں جو جنت میں نہ آئے، سب آئیں گے جنت میں، اتنی پیاری ہے، اتنا آپ نے سجایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو اس کا راستہ دیکھ کر آؤ۔ جب راستہ دیکھا نا، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، صبر، آزمائشیں ہی آزمائشیں، اس نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، کوئی بچ سکے گا جو جنت میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جب جہنم دیکھی تو اس نے کہا فرشتے نے، یا اللہ آپ نے اتنی خطرناک بنائی، اتنی خوفناک بنائی، میرے خیال میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، سب بچنے کی کوشش کریں گے، سب کی لگن یہ ہوگی کہ جہنم سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو اس کا راستہ دیکھ کر آؤ۔ جب دیکھا تو آسانی، کچھ بھی نہ کرو، مزے کرو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، ٹھیک ہے، کچھ بھی فرما برداری نہ کرو، سرکشیاں کرو، نافرمانیاں کرو، انجوائے کرو، جو دنیا کر رہی ہے وہی کرتے چلے جاؤ۔ کہا یا اللہ مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھی جہنم سے بچ سکے گا۔ تو وہی حال آج ہمارا ہے، جتنے فتنے پھیلے ہوئے نا، یقین مانیے 1,000 کا آپ پیکج کرائیں موبائل پر، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، پڑھا لکھا، اس کے پاس اب میڈیا ہے، موبائل ہے، 1,000 کا پیکج کرائے، مزے کرے، انجوائے کرے، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی آزمائشیں آ گئی ہیں، ایسی یعنی مشکل ٹائم آ گیا کہ ان فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کتنا آسان ہو گیا کہ 1,000 کا پیکج کرو، آپ کا جو دل چاہے راتوں کو دیکھو، دن کو دیکھو، جو دیکھو۔ زیادہ مسئلہ ہے، لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، ہیڈ فون لگاؤ، بس کسی کو بھی نہیں پتا،
آپ بیٹھے ہوئے، اتنا فتنہ، آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، آپ کا صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد کا نہیں پتہ چل رہا، آپ کو کوئی دین کا شعور نہیں، کوئی آپ کو اللہ کا تعارف نہیں، پھر کیا ہوگا؟ حسرت کریں گے، کاش ہم سنتے، کاش ہم ٹائم نکالتے، کاش ہم غور و فکر کرتے، آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور جہنم کے داروغوں کو تو بڑا غصہ آئے گا، کیسے بے وقوف لوگ ہو، تم اس جہنم میں آنے کی تیاری کر کے آئے ہو، بچے نہیں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ اس وقت گناہوں کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے۔ ہم دنیا کی آگ کے اوپر کیا ہاتھ کر سکتے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیچھے کرتے ہیں ہم، بڑے دن ہماری شدت تکلیف میں گزرتے ہیں، پانی نہیں ڈال سکتے، پورا جسم تھوڑا سا بھی کوئی حصہ جل جائے، روٹی کو پلٹتے ہوئے اس کی بھاپ پہنچ جائے، ہمارا پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو پیچھے کرو، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے بن دیکھے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اپنے مخلوق سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ سارا یہ جو امتحان ہے نا، اللہ کو دیکھے بغیر ڈرنے کا ہے۔ جب دیکھ لیں گے نا اللہ رب العزت کی ذات کو، تب تو سبھی ڈریں گے، تب تو سبھی سجدے میں جانا چاہیں گے، تب تو سبھی نمازیں پڑھنا چاہیں گے، لیکن اس وقت کمریں اکڑا دی جائیں گی، جھکے گا نہیں جسم۔ اس دن تو سبھی اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک خوش نصیب لوگ جو اللہ کو بن دیکھے، بغیر دیکھے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یا اللہ آپ کی بات مانیں گے تو آپ نے ہمارے لیے انعامات تیار کیے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یا اللہ ہم سرکشی نہیں کریں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہمارا واقعی اس بات پر ایمان ہے کہ آپ نے جہنم اپنے سرکشوں کے لیے تیار کی ہے، ہم نے آپ کو دیکھے بغیر آپ کی ہر بات مان لی کہ آپ نے ہمیں واقعی اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ آپ نے ہمیں زندگی دی تو آپ ہمیں اپنے پاس بلا بھی لیں گے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بغیر دیکھے جو رب پر ایمان لائے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جس کو اللہ نے بڑا اجر کہہ دیا وہ پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ہوگا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی اس اجر کو، نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے، نہ ہی کسی کے دل میں وہ انعام آ سکتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، دیکھو اگر تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ ذات ایسی ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، وہ ہمارا ممتحن ایسا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ہمارا باطن بھی جانتا ہے، ہمارے گھریلو معاملات بھی جانتا ہے، ہماری عبادات بھی جانتا ہے، ہمارے معاملات بھی جانتا ہے، اس کو ہماری ہر بات کا پتہ ہے۔ ایسا وہ ہمارا ممتحن ہے، ایسا باخبر ہستی ہے وہ۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانتا کہ کس نے جو پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہی تو ہے بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ لہذا اس دنیا میں جو امتحان کی تیاری کر رہے ہو، اس میں فکر آخرت کو بھی شامل کر لو، ٹھیک ہے؟ اس میں یہاں تک آیت نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور انسان کو احساس دلایا، دیکھو میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، میرے پاس آؤ گے، اچھے اعمال کر کے آؤ گے، بغیر دیکھے مجھے، جنت پر ویسے ایمان لاؤ گے۔ اگر تکلیفیں آ گئیں تو کوئی بات نہیں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی منمانی والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے بڑی مشکل ہے، میری زندگی تو بڑی کٹھن ہے، ہر تکلیف پر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو وہو اللطیف الخبیر، بہت باریک بین ہے، اس کے علم میں ہماری ہر حرکت، لطیف الخبیر یعنی کھجور کے اوپر جو باریک سی گٹھلی کے اوپر لائن ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ معمولی باتیں وہ ہستی جانتی ہے، وہ خالق، وہ ممتحن، وہ جانتا ہے ہماری نیکیاں، ہماری کوششیں، ہمارے جذبے، ہمارے دھوکے، ہماری ملاوٹیں، وہ سب جانتا ہے۔
اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم سے ڈرنے والا بنائے، ہمیں آخرت کی فکر ہمارے ذہن میں ڈالے، اور ہمیں یہ شعور دے کہ اس سورت کو ہم روزانہ رات کو پڑھیں، اس کو روزانہ پڑھیں تاکہ ہمیں احساس ہو وقتی طور پر یہاں پر آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، امتحان گاہ میں ہیں، دوبارہ جانا ہے، دوبارہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے ہیں، لہذا اس کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آئیں اور زندگی ایسے گزاریں جیسے اس نے کہا ہے۔ رات کو یہ پڑھ کر سوئیں گے تو انسان کا صبح انسان اٹھ کر اللہ سے گلے شکوے نہیں کرے گا، لوگوں سے گلے شکوے نہیں کرے گا، غیر اہم کاموں میں نہیں لگے گا۔ بھئی میرے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھی ہوں، ابھی پیپر لے لیا جائے گا، بہت سے اہم پیپر کرنے ہیں، ایک ایک منٹ میرے پاس قیمتی ہے، غیر اہم کام نہیں کریں گے، پھر ہم اہم کام کریں گے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، کسی بھی اچانک پیپر لے لیا جائے، لہذا جلدی کریں، کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کریں، اپنے فرائض کی فکر کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔